کیونکہ لوگ اسی مصیبت کی وجہ سے آتے وظیفوں میں لگتے ہیں، باتیں اس واسطے نہیں آتے قرآن حدیث کو پتہ نہیں ہے یا انہیں چلنا ہے نمازوں میں. شیخ صاحب کیا کریں، بڑی مصیبت ہے، کوئی وظیفہ دو. پھر یہی کہتے ہیں درشی سے رزق کھلتا ہے، استغفر اللہ سے معافیاں ملتی ہیں، انسان کے گناہ یہ ان کے رزق کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے لگ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ تو مصیبتیں بھی ہیں، ٹل بھی رہی ہیں. کہتے ہیں رب دار نافع، بات چیز نقصان کرتی ہے لیکن اس کے بعد فائدہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری تمہاری جو ٹھکائی ہوئی ہیں، زلزلے آئے ہیں، تنگیاں آئی ہیں، اور فوجی آ گئے ہیں، اور مہنگائیاں شروع ہو گئے، تو تم لوگ وظیفوں میں لگ گئے ہو نا، نمازیں بھی ٹھیک ہے نا. تو پھر راتوں کے بھوت راتوں سے چلیں گے. ہاں جو آتے وظیفہ دو، امیر آ جاتے ہیں وظیفہ، دیکھتے ہیں امان نہیں ہے کچھ، اللہ کا کرم ہوگا بس ٹھیک ہے، پھر ایسے ٹھیک ہے. تو پہلے ہی سیدھے ہو جاتے، پڑھ لیتے وظیفے، پہلے ہی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اب نمازیں بھی یاد آ گئی ہیں، وظیفہ بھی یاد آ گیا ہے، مسجد میں بھی جاتے ہو، دعائیں بھی کراتے ہو. اور پہلے آ رہے ہیں نا رستے میں، یہ باتیں صحیح ہیں غلط ہے کہ منحوسو بولو بس. تو ایسی باتیں کیا کریں، ایک دوسرے کو مضبوط کریں، یا نہیں اچھی ایسی باتیں. تم چاہتے ہو دنیا کی ہر نعمت رحمت تمہارے پاس ہے، جتنی خدا سے محبت رحمت کر گے خدا اتنا مہربان ہوگا، اتنے رسول کریم تمہاری طرف مہربانی فرمائیں گے، خدا سے نبی سے محبت کرتے ہیں. تو تم چاہتے مصیبتیں تمہاری دور ہوں تو خدا رسول سے محبت شروع کر دو، دوسروں کی محبت چھوڑ دو. بغض نفرت کسی سے نہ کرو، کافروں سے بھی نہ کرو، ان کی بھی ہدایت کی دعا کر دے، کافر بھی مسلمان ہو جائے. خدا رسول سے محبت شروع کر دو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. خدا غنی کرتا ہے، خدا رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رزاق ہے، سب کچھ ہے. دوسرا نہ حلیم ہے، نہ رزاق ہے، نہ خدا کی طرح ہو سکتا ہے. کوئی خدا کی رسول کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس طرف چلو، اگر اس طرف چلو گے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں. دیکھو ہمارے حل ہوتے ہیں، جو آدمی کو لگاتے کہتے ہیں برکتیں ہوئیں، رزق میں برکت ہوئی، نوکری اچھی مل گئی، گھر میں بیماری کی کمی ہو گئی، اور مصیبتیں چل گئیں، ادھر سے چلتی ہیں. تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں خدا کرے ہمارے تمہارے دل رخ کر لیں اللہ رسول کی طرف، مصیبتیں ٹل جائیں گی. اور یہ رخ ہو گیا اور تمہارے ساتھ والے بھی ٹھیک ہو گئے تو مصیبتیں ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. جو اس طریقے سے ختم ہو جائے نا، امریکہ مدد کرے، روس مدد کرے، لیکن اپنی جو چال ہے نا وہ نہیں چھوڑنی ہے، فائدہ نہیں ہوگا. مجھے 20 سال ہو گئے پاکستان میں سعودی آئے ہوئے. ایک چیز 4 شکر 8 روپے تھی، پتہ نہیں 20 روپے ہو گئی ہے، بتاؤ. گوشت 12-18 روپے تھا، پتہ نہیں 50-100 روپیہ ہو گیا. یہ برکتیں ہو رہی ہیں، بتاؤ. تم جو اکثر جب اکٹھے ہوتے ہو، تم اس لیے نہیں اکٹھے ہوتے اس لیے بھی، لیکن ہمارے مسئلے بھی حل ہوں، برکتیں ہوں، یہ ہوں. کیوں پھر خط لکھنے شروع کرتا ہوں، یہ پریشانی ہے. تو یہی چیزیں بتاتا ہوں کون سی جو آقا جی نے کہی، تم کو فائدہ ہوتا ہے. تو دعا کرو سارا پاکستان خدا رسول کی محبت میں لگ جائے، یہ مصیبتیں ٹلیں. وہ تو نہیں کہیں گے تم کو زیادہ درود پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، یہ چیزیں تو کہتے ہی نہیں ہیں. کبھی سنا ہے تقریر سے صدر وغیرہ، یہ دوسرے شوکت وغیرہ، یہ دوسرے اور ان کے جیسے جنرل وغیرہ ادھر ادھر جاتے ہیں، ساتھ وظیفے لے کے جاتے ہیں یا مولویوں کو لے کے جاتے ہیں، وہاں تقریریں کراتے ہیں. پھر ان کہتے ہیں آج سے نمازوں کی خیال کرنا، ہم نے مدد تھوڑی بہت کی ہے، باقی اللہ مدد سے تم کو دے گا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونے چاہیے، آئندہ کے لیے احتیاطیں کرو. یہ نصیحتیں کر کے آتے ہیں. یہ نہیں کرتے ہوں گے بس مدد لو، ہم آٹا چینی لے آئے ہیں. اس کے بولے آٹا چینی لے آئے، تمہارا آٹا چینی گیا کہاں؟ کھاتے پیتے تھے، کیوں ایسا تمہارے ساتھ ہوا؟ لیکن نصیحت کے طور سے، تانے کے طور سے نہیں. نمازیں پڑھتے تھے تم لوگ؟ یا رات میں ٹی ویاں دیکھتے تھے، پردے کرتے تھے، یا حیا ختم ہو گئی تھی؟ اسلام آباد میں آگے بے حیائی شروع ہو گئی تھی. پوچھو ان سے کہ ہاں. پھر بولے یہی وجہ ہوگی، تم نے نمازیں چھوڑ دی، تم نے خدا رسول کے حدود توڑ دیے ہیں جی، ایسے کام کیے، تو کتنا تمہارا نقصان ہوا. تو سمجھانے سے آدمی سمجھ جاتا ہے. ابھی تو کتنی مصیبتیں رمضان میں ہیں جی. کہتے وہاں کسی پر پابندی نہیں تھی، کوئی شراب کی دکان کھولے یا کوئی فروٹ کی دکان، جو مرضی کرے.
اور جو سنتے سناتے وہ اردو، کتنی مصیبت آئی نہیں آئی؟ تو اللہ جو نعمتیں دیتا ہے چھین بھی لیتا ہے، سبب بن جاتا ہے۔ اب عراق پہ اس کے باوجود لوگ سوئے ہوئے نہیں سوچتے اس کا حل کیا ہوگا۔ ہاں اس کا حل کیا ہوگا یہی سوچتے ہیں، سرمایہ کاری کرو یا پھر دوسرے ملک سے مدد لو۔ اور دوسرے ملک سے مدد لیں، ظاہری باتیں، حقیقت پہ چلو، خدا سے مدد لو، خدا سے معافی سے پیدا کیا ہے، وہ آسانی کرے تو آسانیاں ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی۔ اس طرف کی بھی بات کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو تعاون آپس میں ہوتا ہے، لیکن خدا کا معاملہ بھی بیچ میں رکھنا چاہیے، نبی کا معاملہ بھی رکھنی چاہیے، ایمان کے تقاضے بھی رکھنے چاہیے، پھر یہ مصیبتیں حل ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ عرب کتنی مصیبت میں تھے، کتنا غنی ان کو خدا نے کیا، اور آقا کی وجہ سے، آقا نے کس چیز پہ لگایا رحمت العالمین جو خدا نے بھیجا؟ کیسر و کسریٰ کے کنگن ان کے ہاتھ میں آئے، بحرین کے خزانے ان کے ہاتھ میں آئے، اور آقا جی نے ان کو تنبیہ کی، تم گمراہ تھے، خدا نے کو ہدایت دی، فقراء تم فقیر تھے، کھانے پینے کو نہیں تھا، اغناکم اللہ بھی، خدا نے مجھے بھیجا، خدا نے تم کو غنی کیا میرے ذریعے سے، کتنا رزق تمہارے پاس آیا، بتاؤ۔ تو اصل مسئلہ حل یہی ہے، تم تھوڑے بہت لگ گئے ہو، تمہارا ذہن پکا کرتا ہوں، تمہارا پکا ہو جائے تو ہمسائے کو بھی لگا دو، آسے سے لگا دو، جو لگے نہ لگے ان کی مرضی ہے۔ تم تو لگ گئے تھوڑا بہت تو تم کو فائدہ ہوا ہے، تو ایک جاتا ہے 2 کو لے کے آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو 4 کو لے کے آتا ہے، تو فائدہ ہوتا ہے۔ آتے ہو ایسے ہی آتے ہو؟ پہلے تھوڑے تھوڑے آتے تھے، اتنی جگہ ہوتی تھی، اب اتنی جگہ ہو گئی، اب یہ کہ جگہ کو بناؤ، ادھر بھی بناؤ، یہ آدمی کافی نہیں ہوتے، اوپر بھی حال بناؤ، یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھتے رحمت ہے، کرم ہے، آقا جی کی باتیں سناتے ہیں، رحمت العالمین کی، مصیبتیں دور ہونے کے وسائل بتاتے ہیں، وہ حوالے قرآن حدیث سے بتاتے ہیں، قرآن حدیث کے حوالے سے باتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ دنیا کے حوالے سے بتاتے ہیں، وہ تیر تکا لگا نہ لگا، لیکن قرآن حدیث کے حوالے سے بات بڑی مضبوط ہوتی ہے، فٹ بیٹھتی ہے، کبھی قرآن کی بات غلط نہیں ہوگی، نبی کریم کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی، جس معاملے میں بھی رسول اللہ بتائیں گے، دنیا کی کوئی مصیبت ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، سب کا حل تمہارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اس حوالے سے میں باتیں کرتا ہوں، تو خدا سے مانگتا ہوں دعا، خدا کرے سارے پاکستان میں رحمت آئے، سارے پاکستان سے مصیبتیں دور ہوں، یہ لوگ خدا رسول کو رخ دیں، جب تک کہ خدا اس کو رخ نہیں دیں گے، تھوڑی سی وسعت آتی ہے، پھر ایک مصیبت آ جاتی ہے۔ اب یہ پتہ تھا اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے، کتنی بڑی مصیبت زلزلے کی آ گئی، ان کو پتہ تھا اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے، سامی طوفان آ گیا، ان کو پتہ تھا اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے، لبنان کو سارے کو درم برم کر دیا خدا نے۔ یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ عراق کتنا زبردست تھا، روز اتنے مرتے ہیں، انسان خبر سن سن کے ڈر جاتا ہے۔ خدا نے قبرستان بنا دیا ہے، کس کو؟ ناشکری کی وجہ سے صدام کے ملک کو شکر نہیں کیا نا خدا کا۔ شیعہ سنی ایک طرف لڑ رہے ہیں اور انگریز ایک طرف سے آ گئے۔ کشمیر تمہارے ہاتھ سے گیا، فلسطین ادھر ہے، اب یہ پاکستان کو بچانا ہے یا اس کو عذاب میں ڈالنا ہے؟ یہ ڈر کے مارے کچھ چیز معاف کرتے ہیں، کچھ میں نہیں کرتے ہیں۔ ان کا گزارا ان کے بغیر نہیں ہوتا نا، مدد بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یہ خدا کی طرح ان کو مانتے ہیں، یہ پاگل۔ امید ہے ملک تمہارے ہاتھ سے نہیں جائے گا، لیکن خطرے میں ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ سے چلا جائے۔ تمہارے ہر معاملے میں دخل دیتے ہیں، ہر معاملے میں دخل تمہارے دیتے ہیں، اور تم خاموش ہو۔ اب بلوچیوں کی ادھر مصیبت آ گئی، آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، وہ ہمارے بھائی ہم سے علیحدہ ہو گئے، دشمنی پھیلا دی۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ ایسے ایک فائدہ ہوگا تم کو، اپنے پھوٹ پڑی ہے، اور دشمنی ان کی کب چلے گی؟ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ تو ختم کہاں سے ہوگی؟ یہ امریکہ کے پاس جائیں گے، امریکہ صلح کرا رہا ہے، زئی کا بھی صلح کرا رہا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان ہمارا ساتھ صحیح نہیں ہے، مشرف کو بھی ان کو صلح کراتا ہے بش، ہاں کہتے ہیں کہ صلح کرا رہے ہیں آپس میں۔
اگر تم کو پاگل مجھے نہ سمجھو، اگر تمہارے میں ایمان ہے نبی کریم کو حیات النبی سمجھو، اپنے مسئلے آقا کو پیش کرو۔ جو اللہ کے بعد ساری کائنات کے مالک ہیں، اور خدا کی قسم اللہ کے حکم سے ہر جگہ تصرف کر سکتے ہیں، ہر جگہ تصرف کر سکتے ہیں، یہ سارے پاکستان ساری دنیا میں کر سکتے ہیں۔ لیکن جس نے جنت جہنم میں جانا آپ دخل نہیں دیتے ہیں اللہ کے معاملے میں۔ جو ان کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ کے معاملے میں دخل دیتے ہیں، رسول اللہ سفارش کرتے ہیں خدا سے ہمارے تمہارے لیے، اور سفارشوں سے پھر ہمارے تمہارے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو آپ نہیں چاہتے آپ کے معاملے میں پاکستان میں آقا جی دخل دیں؟ اگر حکومت میری بات نہیں مانتی ہے، میرے پاس نہیں آتے ہیں، میں دعوت دی میرے پاس آؤ، تواضع کرو اللہ کے لیے۔ تم امریکہ پہ جاتے ادھر جاتے ہو، میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ صدر آئے، وزیر آئے، کوئی آئے، اگر لوگوں سے تمہاری ہتک ہوتی چھپ کے آ جاؤ، سول کپڑے ڈال کے آ جاؤ، مجھ سے مشورہ لو، میری بات چیت سن کرو۔ غلط ہو صحیح ہو آپس میں سوال جواب کریں گے۔ میں تم کو اتنی بڑی دعوت دیتا ہوں، اسے بڑی دعوت نہیں، اتنا آسان حل نہیں ہے کہ نہ فوجی مارے جائیں قاتل مقتول اللہ، نہ بلوچی مارے جائیں، نہ دوسرے مارے جائیں، نہ کشمیر والے مارے جائیں۔ سب کو بچا سکتے ہیں وسیلہ بن کر کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ کی قسم، اللہ پر یقین کرو، اس جھوٹے کی بات مانو، نبی پر یقین کرو، میں جھوٹ نہیں مارتا ہوں، حیات النبی ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اور میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، سلسلے کے ذریعے سے میں تمہاری سفارش بھیج سکتا ہوں آقا کے پاس، لیکن تم ساتھ نہیں دیتے نا۔ آپ ساتھ یہ صدر میرا دیں، شوکت دے، یہ وزراء آئیں، اسمبلی والے آئیں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں سے بات چیت کریں، میں سلسلے کے ذریعے سے ان کی سفارش کی کوشش کروں گا آقا کے پاس، یہ میرے ساتھ موافقت کریں۔ یہ جو اتنے خوار ہو رہے ہیں ان کو، اور عوام بھی ان سے خوش نہیں ہے، کہاں خوش ہے؟ اس سیکورٹی لے لے کے میں چھپ چھپ کے پھرے، باہر سے ادھر سے کوئی نہ آ جائے، ادھر سے کوئی نہ آ جائے۔ میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں، نسبت کی وجہ سے سید آل رسول ہے، وہ میرے پاس آ جائے کہ تو آقا کی بات مان لے بس، اے مشرف آقا کی بات مان، حضرت محمد مصطفیٰ کا کتا بن جائے مشرف۔ یہ پاکستان میں تیرا غلام بن جائے گا تو سید آل رسول کے خلاف کرتا ہے، تیرے لیے زیادہ مصیبت ہے سیدوں کے آقا کے خلاف، اور تو ایسے کام کرتا ہے، ان لوگوں سے ملتا جلتا ہے جنہوں نے نبی کریم کی بے ادبی کی، خاکے بنائے۔ بتاؤ، دل جلتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا ہوں۔